Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جب میت مرتی ہے تو 40 دن کے بعد کھانا کھلاتے ہیں. یہ کھانا کھلانا اور کھانا کیسا ہے؟ حافظ اقبال صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. بالکل جائز نہیں ہے، بدعت عمل ہے. اسلاف میں صحابہ کرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں اس بارے میں. شریعت نے ہمیں تکلفات سے منع کیا ہے، اور جو میت کے موقع پہ کرنے کے کام ہیں وہ شریعت نے ہمیں بتائے ہیں. میت کا جب کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو 3 دن تک تعزیت کا ہمیں حکم ہے، اور حکم یہ ہے کہ میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے وہ آپ کھانا کھلائیں 3 دن تک، اور جو ہے اس کے بعد بس ختم ہے کھانا وانا. اس کے بعد صدقہ خیرات ہے، جو جتنا چاہے کرتا رہے، ساری زندگی پڑی ہے. اس کے لیے کوئی دن مخصوص کرنا، افراد مخصوص کرنا اور یعنی کھلانے کا اہتمام کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، مفتی طارق مسعود صاحب کا میں کافی ویڈیو دیکھتا ہوں، ان کی اچھی باتیں ہوتی ہیں، فقہی لحاظ سے کئی چیزیں وہ پیش کرتے ہیں. لیکن پہلے میں نے میلاد النبی کے حوالے سے بھی ان کی ایک بیان کے رد میں ویڈیو بنائی تھی، اور آج پھر میں ایک ان کی ویڈیو دیکھی، اس کے بارے میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا. یاد رکھیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب چونکہ ایک مشہور فیمس اسکالر مانے جاتے ہیں، اب ان کا 2 طریقے سے اس ویڈیو پہ گفتگو ہو سکتی ہے. ایک تو علمی طریقے سے، انشاءاللہ میں اصالہ ثواب کی شرعی حیثیت اور یہ دن کو مقرر کرنے کے متعلق قرآن و حدیث سے جو اس کی شرعی حیثیت ہے، میلاد کے حوالے سے آلریڈی میری گفتگو آ چکی ہے، اور اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. دوسری بات، انہوں نے ابھی جو ویڈیو بنائی 40ویں کے بارے میں، چوتھے کے بارے میں، اصالہ ثواب کے متعلق، ان کے اندر انہوں نے کہا کہ جی یہ بدعت ہے، اور یہ طریقہ جو رینج کیا گیا ہے، اور جس طرح کی یعنی بدعتی ہونے کا فتویٰ لگایا جو اس کی قائلین ہیں ان کے اوپر. بڑی جرأت ہے، بہت بڑی جرأت ہے. کتنی ایک کثیر تعداد کے اندر مسلمانوں کے اوپر ایک بدعتی ہونے کا فتویٰ لگایا گیا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اسلاف سے، صحابہ کرام سے، رسول اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر میرا ایک کلپ میلاد النبی کے حوالے سے آیا تھا، میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. اس ویڈیو کا میں حصہ جو ہے نا آخر میں، اس ویڈیو کے آخر میں وہ لگا دوں گا، وہ ویڈیو آپ خود دیکھ لیں. اس کے اندر میں نے کیا موقف پیش کیا کہ اہل سنت کا اس پہ کیا موقف ہے کہ صحابہ کرام، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، کہ اگر کوئی کام ایسا ہو جو کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے کیا، تو شریعت ہمارے لیے کیا حکم دیتی ہے. عرض تو یہ ہے کہ مفتی صاحب سے میرا کویشچنز یہ ہیں، کیا جو کام اللہ کے رسول نے کیے ہیں وہی کرنا جو ہے، اور جو اللہ کے رسول نے نہیں کیے تو وہ کرنا جو ہے وہ غلط ہیں، حرام ہوں گے؟ کیا شریعت کا یہی تقاضا ہے؟ آپ جو ہے یہ ویڈیو کے ذریعے جو کر رہے ہیں، آپ کے چینلز ہیں، آپ ویڈیو بنا کے اس پہ بیٹھ کر کے آپ اپنی ریکارڈنگ کراتے ہیں، کیا اللہ کے رسول نے صحابہ تابعین، تبع تابعین اس طرح سے تبلیغ کی ہے؟ جہاں سوشل میڈیا پر جو ہے یہ چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں، اس طریقے سے کی ہے کبھی؟ تو اگر آپ اس کو جائز کہیں گے تو کیا اس کے اوپر آپ یہ معنی فٹ کریں گے کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اللہ کے رسول نے یہ عمل نہیں کیا؟ ایک کویشچن ہے میرا. آپ آج جو ہے یہ مدارس کے اندر آپ دیکھیں، اس طریقے سے مدارس ہیں آج کل کے مساجد کو آپ دیکھیں. میری گفتگو آلریڈی آ چکی ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. کیا اس طریقے سے صحابہ کرام نے مساجد بنائی ہیں؟ کیا پکی مسجدیں اللہ کے رسول نے بنائی ہیں، ان کے اندر اس طرح کی کارپیٹ لگائی ہیں؟ تو آپ ان کو مباح کہتے ہیں. اور کچھ کام جو صحابہ کرام نے نہیں کیے، تابعین، تبع تابعین نے نہیں کیے، آپ ان کو کر رہے ہیں. یہ علوم حدیث کے اوپر کتابیں پڑھانا، یہ مدارس کے اندر سلیبس یہ جو آج کل تیار کر رکھی ہیں، اللہ کے رسول نے کی ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کون سی منطقیں پیش کر رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ دن کو مخصوص کرنا. میں کہتا ہوں کیا یہ مدارس کے اندر ٹائم ٹیبل بنے ہوتے ہیں؟ آپ کی مساجد کے اندر ٹائم ٹیبل ہیں کہ ان کو مخصوص کرنا؟ جناب مفتی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں، ایک ادنا سا شخص آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے کیا یہ مساجد کے ٹائم ٹیبل اللہ کے رسول نے بنائے ہیں کہ فلاں نماز فلاں وقت سے ذرا بھی لیٹ ہوں گے تو امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ آپ کی شادی کے اوپر نکاح کرنے کی رسم مفتی صاحب وہ جو دن مقرر کیے گئے، آپ مفتی طارق مسعود صاحب کہ آپ کے نکاح کے اندر جو کارڈ بنٹے ہیں، جو دن مقرر کیے گئے ہیں، تو کیا وہ اللہ کے رسول نے کیے تھے؟ کیسی آپ کون سی یہ منطقیں نہ استعمال کریں اس طرح سے. کیا آپ یہ شادی کے اوپر جو نکاح فلاں دن ہوگا، منگنی فلاں دن ہوگی، یہ دن مقرر کرتے ہیں تو صرف ایک اصالہ ثواب کے لیے دن مقرر کرنے کے اوپر ان کو
آپ جو ہے وہ کر دیتے ہیں جناب بدعت قرار دے دیا، تو یہ سارے کس زمرے میں آئیں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں، میں نے تو اس کے اوپر وضاحت کر دی اور دلائل کے ساتھ وضاحت کر دی، وہ کلپ اس ویڈیو کے آخر میں ملے گا آپ کو، کہ اگر کوئی کام اللہ کے رسول نے بھی نہیں کیا، صحابہ کرام تو بعد کی بات ہے نا، اللہ کے رسول بھی کوئی کام نہ کریں اور اس کے اوپر اللہ کے رسول کی کوئی معنی ہونے کی، اللہ کے رسول نے کوئی منع فرمایا ہو، اشارتاً دلالتاً یا صراحتاً اشارتاً دلالتاً، اللہ کے رسول کا کوئی حکم بھی وارد نہیں اس کی منع ہونے پر، تو ہم کہتے ہیں وہ چیز مباح ہوتی ہے، وہ حرام نہیں، منع نہیں ہوتی۔ ہزاروں کام ایسے ہم کر رہے ہیں، اگر یہی اصول رکھا جائے کہ اللہ کے رسول نے جو کام کیا، اللہ کے رسول تابعین تبع تابعین صحابہ کرام نے کام کیا، بس وہی جائز ہے، باقی ناجائز ہے، تو میں یہ سوال کرتا ہوں ایسے تو ہزاروں کام آج ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو ایسے کپڑے نہیں پہنے، سنت رسول کیسے کپڑے پہننے کی ہے، الگ ٹانکے سلائی کرتے تھے، پھٹے ہوئی کپڑوں کو جو ہے سلائی کر کے پہننا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو یہ کیسے آپ منطقی عوام کے اندر آپ پھیلانا چاہتے ہیں ایک خاص مکتب فکر کو کی رد کرنے کے لیے، اور ان کے نظریات کے اوپر آپ بدعت ہونے کا فتویٰ لگانے کے لیے؟ آپ کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر دن مخصوص کرنے کے متعلق انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میری ایک آلریڈی گفتگو موجود ہے، میلاد النبی کی، وہ 12 تاریخ کو کیوں منتخب کرتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لحاظ سے بھی۔ اللہ کے رسول نے قرآن کو جمع نہیں کیا، صحابہ کرام کے اندر ایک جو آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، ابوبکر صدیق کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر، حافظ قرآن جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، تو قرآن کو جمع نہ کیا جائے۔ تو اب جو ہے ابوبکر صدیق نے کیا کہا، عمر تم وہ کام کرتے ہو کہ جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کیف تفعلوا شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، اگر آپ کہیں کہ جی یہ کام واقعی میں اللہ کے رسول نے کیا ہوتا تو جو ہے ابوبکر صدیق یہ سوال ہی نہ کرتے۔ اللہ کے ابوبکر صدیق کہتے ہیں ابوبکر، اے عمر فاروق تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اپنی زندگی میں؟ تو ابو فرمایا ھذا واللہ خیر، عمر فاروق کہتے ہیں ابوبکر یہ کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، لیکن ھذا واللہ خیر، اس میں خیر ہے، اچھا کام ہے۔ تو اس پر حضور کی کوئی قرآن کو جمع نہ کرنا، اس پر حضور کی کوئی حکم نہیں تھا قرآن کو جمع نہ کرنا۔ اگر کوئی اشارتاً بھی حضور کی حدیث موجود ہوتی، صحابہ کرام یہ عمل نہ کرتے۔ اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن کو جمع نہیں کرنا، تو یہ کام اچھا تھا، تو اس کو اپنے زمانے کے اعتبار سے قرآن، حضور کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اب اچھے کام کی ضرورت پیش آئی ابوبکر صدیق کے دور میں، تو وہ کام صحابہ کرام نے کیا، وہ کام کیا جو اللہ کے رسول نے لم یفعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا، وہ کام صحابہ نے کیا۔ جیسے ایک کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا، تو وہ خیر کا کام تھا، جائز ہو گیا۔ اسی طرح اصحال ثواب کرنا، اس پر تو دیوبند کے بھی اتفاق ہے کہ اصحال ثواب کر سکتے ہیں۔ ہر مسئلہ کے علماء کی کثیر تعداد میں فتوے موجود ہے کہ اصحال ثواب کر سکتے ہیں۔ ہاں، دن مقرر کرنا، تو اسی طرح جیسے صحابہ کرام نے ایک دو زمانے کے اندر ایک چیز کی جو ہے نا وہ پیشکش کی گئی، ایک ضرورت پیش آئی، صحابہ کرام نے اس کو کیا، وہ کام خیر کا تھا۔ یہ اصحال ثواب بھی کام خیر کا ہے، یہ زمانے کے اندر منعقد کرنا، ایک دن کو خاص کر لینا، جیسے آج ہم نمازوں کے ٹائم کو خاص کرتے ہیں، جمعے کے ٹائم کو خاص کرتے ہیں، یہ سارے جو ہے معاملات ہم کرتے ہیں ایک زمانے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے۔ اسی طرح جو ہے یہ چیز بدعت نہیں ہے، بلکہ وقت مقرر کرنا کوئی بدعت کے زمرے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ کرام نے کیا۔ صحابہ کرام کے دور میں، ابوبکر صدیق کے دور میں کئی کام نہیں ہوئے، عمر فاروق کے دور میں ہوئی۔ یہ حدیث کو جمع کرنے کا کام عمر فاروق کے دور میں پابندی تھی، یہ کام نہیں کرنا، بعد میں حضور کی حدیث جمع کی گئی، تو یہ حدیث کو جمع کرنے کا کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، پہلے سے ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں ہوا، صحابہ کرام کے دور کے اواخر کے اندر یہ شروع ہوا ہے۔ پھر مکمل تدوین حدیث تو صحابہ کرام کے تابعین کے دور میں ہوئی ہے۔ پھر علوم حدیث کو، جو حدیث صحیح اور ضعیف ہونے کا جو ایک فتنہ تھا، اس کے اندر جانچ پڑتال جو کی گئی، یہ تو تابعین کے دور میں بھی نہیں ہوئی، تبع تابعین کے دور میں ہوئی ہے۔ پھر محدثین نے اس کو کیا ہے، یا آج ہر مولوی پڑھتا ہے یہ ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث ضعیف، یہ کس نے، اللہ کے رسول نے کیا یہ کام؟ تابعین تبع تابعین نے یہ کام نہیں کیا۔ تو بھئی ہر دور کی ایک ضرورت ہوتی ہے، پہلے ادوار کے اندر کئی چیزیں تھیں جن کی ضرورت تھی، پیش آئی اور وہ کی گئی۔ تو پہلے ادوار کے اندر تدوین حدیث کا مسئلہ نہیں تھا، فیک حدیث سے کرنے کا مسئلہ نہیں تھا، بعد میں اس کی ضرورت پیش آئی تو ایک علوم وضع کیے گئے۔ ہر دور میں تفسیر قرآن آج کتنی لکھی ہوئی ملتی ہیں، ہر مسئلہ کے وہ مولویوں نے لکھ رکھی ہیں،
بتاؤ حضور کے دور میں کون سی تفسیر لکھی گئی ہے؟ تابعین، تبع تابعین کے دور میں کچھ لوگ تھے، مفسر تھے، جو تفسیریں کرتے تھے. یہ اس طرح اکٹھی کر کے تفسیر کو ایک جامع کر کے اعتقاد بنا کر کے پیش کرنا کس مسئلہ کی جو ہے نا بتائیں مجھے کس نے کیا ہے؟ لہٰذا یہ چیزیں کرنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مفتی کو زیبا نہیں دیتا یہ چیزیں. دیکھیے میرا تو یہ شعار ہے کہ میں تو ہر مسئلہ کی لوگوں کی جب رد بھی کرتا ہوں تو پیار سے کرتا ہوں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کی جو ہے لوگوں کو خواہشیں ہیں تو ڈال لیں. ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم کم سے کم دین کی کھاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں بیڑیاں ڈلتی ہیں، لوگ چور چپکے ہو کر کے جاتے ہیں جیلوں میں، ہم تو جو ہے دین کی خاطر جاتے ہیں. اچھا پھر آخری سوال میرا جو مفتی، پتہ نہیں مفتی کیسے ہیں یہ جناب طارق مسعود صاحب، مجھے گزارش ہے کہ آپ تو مفتی کہلاتے ہیں، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے کیا جو کام صحابہ نے کیے ہیں وہی کرنا ہم پہ لازم ہے؟ آج ہزاروں کام ایسے ہیں جو مفتی صاحب خود نہیں کرتے، وہ صحابہ نے کیے ہیں. رفع دین آپ کرتے ہیں، صحابہ نے کیے ہیں. صحابہ کرام کا ایک طبقہ تھا جو رفع دین کرنے کا قائل تھا، آپ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس کے علاوہ کئی اور کام ہیں میں گن کے بتا سکتا ہوں صحابہ کرام نے کیے ہیں، آپ نہیں کرتے. نماز تراویح کے متعلق آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ ذرا آپ اپنے کلپ کھول کے دیکھیے. نماز تراویح صحابہ کرام نے پڑھی ہے نا، تو وہ واجب ہونی چاہیے تھی. آپ جو کہتے ہیں نہیں جو کوئی پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں. کوئی تو پڑھتے ہی نہیں ہے، اس کو سمجھتے نہیں ہے، اس کو نماز سمجھتے ہی نہیں ہے. لوگوں نے جہاں تک لکھا ہے غیر مقلدین حضرات تو صحابہ کرام کے کئی اعمال ہیں جن کو واضح انکار کر دیتے ہیں، نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں صرف صحابی کا قول، اس پہ دلیل نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے کتابوں سے پڑھا ہے، میں نے کوئی اپنے سے نہیں کر رہا. تو صحابہ کے ہر عمل کو کرنا کیا واجب ہے، ضروری ہے؟ نہیں، آپ کے ہاں نہیں یہ اصول، بلکہ کسی کے ہاں یہ اصول نہیں ہے. ہر صحابی کا عمل حجت نہیں ہوتا. جمہور کے ہاں صحابہ کرام کے سارے دکھ جاتے ہیں کون سے صحابی کس طرح. اب وطر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پڑھتے تھے، آج کون ایک پڑھتا ہے؟ اور کثیر ایسے صحابی ہیں، میں ان کو ان کے نام گنوا سکتا ہوں، جو وطر ایک پڑھتے تھے اور امیر معاویہ کے ایک وطر پڑھنے کو صحیح کہتے تھے. میں دکھاتا ہوں، علماء نے لکھ رکھا ہے. تو اب کیا وہ آپ عمل کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو کیا صحابہ کا ہر عمل کرنا واجب ہے؟ نہیں، ہر صحابی کا عمل بھی لازم نہیں ہوتا. اذان، یہ جمعے کی اذان دوسری، آج کثیر تعداد میں وہ مسلمان موجود ہیں جو نہیں دیتے. کیا صحابی کا عمل نہیں ہے؟ یہ ثابت نہیں ہے عمل حدیث سے. تو یہ میرے خیال میں جو منطق ہے اس کا یہ نظامی جواب دیا ہے. آگے کلپ میں دے رہا ہوں، یہ کلپ دیکھ لیں. دن مقرر کرنے اور صحابہ کرام کے عمل کے متعلق پوری گفتگو آ چکی ہے. اگلی کلپ انشاءاللہ میں اصال ثواب کے متعلق بنا دوں گا کہ یہ 40واں چوتھا اصال ثواب ہے. میت کے لیے ثواب کرنا ہے تو وہ جب 10 لوگ اکٹھے ہو کر کے کریں یا 4 لوگ بیٹھ کے کریں، کسی دن کو مقرر کر کے کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک میت کے لیے اصال ثواب کرنے کا ہے. آپ کسی کو جو ہے کسی نیک بندے کے لیے اصال ثواب کی محفل چاہتے ہیں تو اسے عرس کہہ دیتے ہیں. کوئی عام بندہ ہوتا ہے اس کے لیے برسی کہہ دیتی ہیں. تو یہ عمل مستحب ہے، کوئی کرے تو ثواب ہے، کوئی گناہ کرے نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. لوگ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اب رہی یہ بات کہ جی کھانا کھلانا، تو کھانا صدقہ سمجھ کے کھلایا جاتا ہے. کسی کو کھلائیں گے، امیر کو یا غریب کو، جس کو کھلاؤ، کھانا کھلانا ایک اچھا کام ہے، عمل ہے. تو اچھے اعمال کا جو ہے وہ نیت، جب آپ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت اچھی ہے، کھانا کھلانے صدقہ کھلانے کی نیت ہے، تو اس جو کھائے گا اس کو ثواب ملے گا. کسی بھی فوتگی والے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے کھانا پکانا ہے. ہمارے علاقے میں ایسی کئی فوتگیاں ہوتی ہیں، سمپل سا کام ہوتا ہے، ہزاروں لوگ تو کھانا کھاتے ہی نہیں، واپس چلی جاتی ہیں میت سے. تو اسے ایک قریبیوں کے لیے چھوٹا سا اہتمام ہوتا ہے. وہ لوگ دور سے مہمان آتے ہیں، ان مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، ایسے لوگ بھی آتے ہیں، ان کے لیے کھانا پکانا بنایا جاتا ہے. تو وہ سارا کھانا صدقہ سمجھ کے لایا جاتا ہے. صدقہ تو جو وہ کھاتے ہیں لوگ، تو کھانا کھلانا ثواب ہے، تو اس کا ثواب پہنچتا ہے، کھانا نہیں پہنچتا میت کو. وہ ایک مناظرے کے اندر آخری بات عرض کروں گا. صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو میں یہ پوچھوں گا کیا صحابہ نے جو کام کیے ہیں وہ کرنے سارے لازم ہیں؟ میرا یہ سوال ہے، کیا صحابہ نے جو عمل کیے، جو روایات سے ثابت ہیں، وہ سارے کرنے ہم پر واجب ہے، لازم ہے؟ اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور کیا جو صحابہ کرام نے کام نہیں کیے اور وہ آج ہم کریں گے تو وہ ہم گمراہ جو ہے، اگر آپ آج ہم کریں گے تو ہم بدعتی ہیں، جو صحابہ نے کام نہیں کیا وہ ہم کریں گے تو ہم گمراہ ہیں؟ یہ 2 سوال ہیں میرے. بلکہ میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں
حضور کے وسلم کی ہر سنت واجبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، یہ جو آپ کا طریقہ ہے، کوئی بھی سنت ہے آپ کی، تو ہر سنت کو پکڑنا لازم ہے. اگر کوئی ایک آدھ سنت ایسی ہے جس کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہو کہ یہ تو سنت مباحہ ہے یا سنت مستحبہ ہے، یا یعنی اس سنت کو رکھ لو تو جو ہے اچھی بات ہے، نہ رکھو تو گناہ کوئی نہیں. تو کیا اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا، اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا اس پر ممانت بھی نہیں ہے، اور اس پر کوئی اشارتاً یا دلالتاً کوئی نص بھی ممانت کی موجود نہیں ہے. یعنی ایک کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور اس پر کوئی ممانت بھی ثابت نہیں، تو کیا وہ کام بھی ناجائز ہوگا؟ جو اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا تو کیا آج وہ کام ہم کریں گے تو ہم ناجائز ہوگا؟ وہ سارے سوال بنتے ہیں. حقیقت میرے بھائیو یہ ہے کہ یہ مولوی حضرات اپنی دکانیں چمکانے کے لیے میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں، دیگر چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں. ان کے پاس علم کی کوئی الف بے بھی نہیں پتہ ہوتی ان کو، اور یہ آپ کو بڑا یہ جو ہے الو بناتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ شریعت اسلام کے اندر جس کام پر ممانعت وارد نہ ہو، تو وہ کام اگر اللہ کے رسول نے بھی نہیں کیا اور وہ کام احسن ہو، سیئات میں سے نہ ہو بلکہ وہ حسنات میں سے ہو، تو وہ کام مباح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، وہ غلط کام نہیں ہوتا. میں آپ کو انشاءاللہ دلیل بھی دوں گا، قرآن اور حدیث سے دلیل دوں گا کہ ایسے کئی کام جو اللہ کے رسول نے کیے صحابہ نے کیے ہیں، اور ایسے کئی کام جو صحابہ نے نہیں کیے وہ تابعین نے کیے ہیں، اور ایسے کئی کام جو تابعین نے نہیں کیے وہ تبع تابعین نے کیے ہیں، اور ایسے کام جو صحابہ، اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں نے بھی نہیں کیے، بعد لوگوں نے کیے ہیں، لیکن شریعت کے اندر آج بھی وہ رائج ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی گفتگو آگے آئے گی. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ مسجدیں جو پکی بنی ہوئی ہیں یہ اللہ کے رسول نے بنائی ہیں؟ آج جو بندی بنواتے ہیں، بریلی بناتے ہیں، غیر مقلدین بناتے ہیں، سارے لوگ بناتے ہیں، حنبلی، شافعی سارے بنواتے ہیں. اللہ کے رسول نے بنوائی ہیں. جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کچی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے دیے ہیں، تو صحابہ اکرام نے خاک پر سجدے دیے. آج تم چٹائیوں کے لیے لگاتے ہو، تو یہ کام کسی نے نہیں کیا، آپ کرتے ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے مینار بنے ہوئی ہیں جناب مسجدوں کے اوپر، آپ جاؤ تو مندروں کے اوپر ہی بڑے بڑے وہ بنے ہوئی ہیں، آپ نے مسجد کے اوپر بنا لی ہیں. یہ مسجدوں کے اوپر بڑے بڑے مینار کھڑے کرنا، یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے کام کیا ہے؟ ایک صرف میلاد کے اوپر آپ کی انگلی اٹھے گی، باقی چیزیں جو ہے یہ ساری اسلام کے اندر جائز ہو گئی. یہ جو مسجدوں کے اوپر مینار ہیں یہ بنائے ہیں اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے بنائے ہیں، تابعین تبع تابعین نے بنائے ہیں، کسی نے نہیں بنائے، آپ بنا رہے ہیں. جو صحابہ نے جناب صحابہ نے نہیں کیا، ارے صحابہ نے جو کام نہیں کیے تو آپ وہ بھی کر رہے ہیں. یہ خلاف کعبہ آپ نے اتنا قیمتی چڑھایا ہوا ہے، یا دیگر آپ نے ایسے کئی اہتمام کر رکھے ہیں، میں اب زیادہ اس پہ نہیں بولتا کیونکہ میں عرب کے اندر بیٹھا ہوں، تو جناب وہ سارے مباح ہو گئے، اور جناب وہ صحابہ کرام نے نہیں کیے اور وہ کام جائز ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے جو کام صحابہ کرام نہ کریں اس میں مانند نہ ہو تو وہ جائز ہوتی ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہ کریں اور اس پر کوئی ممانعت وارد نہ ہو تو وہ بھی ناجائز نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ خود دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ابو بکر صدیق کے دور میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا جب جو ہے حفاظ کرام شہید ہو گئے تو کہا کہ اے ابو بکر کیوں نہ قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دیا جائے. تو اب جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اے ابو بکر کیا ہم قرآن کو جمع کر دیں؟ تو فرمایا کہ کیف تفعلوا شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اے عمر فاروق تو کیسے کرے گا؟ ابھی کام اب خود دیکھیں، صحابی رسول بھی یہی چیز بتا رہے ہیں کہ جو کام اللہ کے رسول نے کیا، اے عمر تو کیسے کرے گا؟ تو عمر فاروق نے یہ نہیں فرمایا کہ اب یہ اس پہ فتویٰ آئے گا، یہ نا، فرمایا جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا لیکن اے ابو بکر یہ ہے خیر کا کام ہے، تو خیر کا کام ہے. پھر ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے عمر فاروق کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ میرے دل میں یہ چیز ڈال دی اور پھر میں اس پہ رضامند ہو گیا. یعنی یہ ایسا مسئلہ تھا جس پہ ابو بکر صدیق راضی نہیں ہو رہے تھے،
تو بار بار جو عمر فاروق نے اس پہ اصرار کیا تو پھر صحابہ کرام نے وہ کام کیا جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا. جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا اس میں ممانعت نہیں تھی, کام اچھا تھا, اس میں کوئی شریعت کے احکامات مسخ نہیں ہوتے تھے, تو اس لیے ایک اچھے کام کو صحابہ کرام نے کیا, لیکن پہلے جو ہے صحابہ کرام میں سے پہلے اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, آپ تسی وڈے عاشق ہو, صحابہ کرام انہوں نے عشق نہیں آیا, تہاڈے عشق زیادہ بھی صحابہ کرام تو تسی میلاد منانے ہو تو صحابہ کرام نہیں منایا. سر میں تہاڈے کو سوال کردا کہ قرآن دی فکر اللہ نے رسول نوں زیادہ ہی ہے صحابہ کرام نوں زیادہ ہی؟ یہ سوال تو پھر ہو سکتا ہے اتنے بھی. اور تمہیں یہ سوال ہے کہ تسی آکھو کہ صحابہ کرام نوں زیادہ فکر رہی ہے جناب اعلیٰ قرآن کریم دی, یہ صحابہ کرام قرآن دے بڑے عاشق سن یا اللہ کے رسول بڑے عاشق سن ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا تو صحابہ کرام نے وہ کیا ہے. تو اب یہ سوال تم سیٹ کرو کہ اللہ کے رسول تھے, صحابہ کرام بڑے سے عاشق تھے. بھائی اللہ کے بندو, ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. اللہ کے رسول میں کئی اہم کام ہے جو اللہ کے رسول کے دور میں نہیں ہوئی ہے, پھر صحابہ کرام کے دور میں ہوئی ہے, ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئی ہے. کئی کام ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں ہوئی ہے, آگے فہرست بتاؤں گا. پھر عمر فاروق کے دور میں ہوئی ہے, اور کئی کام صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوئی ہے اور آج ہم ان کو مانتے بھی ہیں, وہ تابعین تبع تابعین اور کے دور میں ہوئی ہیں. اور کئی کام تبع تابعین کے دور میں بھی نہیں ہوئی ہے, بعد میں ہوتی ہوئی ہیں اور آج آپ مانتے ہیں, آپ کرتے بھی ہیں. تو اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا, صحابہ کرام نے کیا. تو کیا صحابہ کرام نے جو سارے کام کیے ہیں آپ وہ سارے کرتے ہیں؟ یہ جمعے کی دوسری اذان عثمان غنی کے دور میں بعض لوگ نہیں دیتے کرتے, وہ کیا آپ کرتے ہیں؟ آپ نہیں دیتے, کیوں؟ حالانکہ صحیح حدیث ہے حضور کی کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین, اور باقی دیگر روایتوں میں تو یہ ہے کہ جو ہے خلفاء راشدین و مہدیین کی جو سنت ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. خلفاء راشدین کی جو سنت ہے وہ میری سنت ہے. اب آپ مجھے بتائیں. بلکہ یہ جو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ باجماعت پورا مہینہ نماز تراویح جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھوائی ہے. حضور نے فرمایا اقتدوا بعدی, میرے بعد اقتدا کرو, پیروی کرو ابو بکر و عمر, ابو بکر و عمر کی. تو ابو بکر و عمر کی پیروی کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے. جب ابو بکر و عمر نے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نماز تراویح پڑھائی ہے باجماعت, تو آپ کہتے ہیں کوئی پڑھ لے تو نفل ہے, کوئی چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں. اچھا جی, صحابہ کرام نے ایک کام کیا آپ اسے لازم سمجھتے نہیں ہیں. حضور نے فرمایا خلفائے راشدین کی سنت میری سنت ہے, جیسا کہ اللہ رسول نے کام کیا ہے ویسے جو ہے صحابہ کرام نے کام کیا. جس نے صحابہ کرام کے کام کو ترک کیا اس نے اللہ کے رسول کے کام کو ترک کیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے, کیا اس کا مطلب ہے آپ صحابہ کرام کی ہر بات کو لازم نہیں سمجھتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام کی جب ساری باتیں آپ نہیں مانتے تو کوئی کام صحابہ کرام نے نہیں کیا تو آج آپ کر لو تو وہ مباح ہوگا, جائز ہوگا. پھر صحابہ کرام کی ساری باتوں کو تو آپ بھی لازم نہیں مانتے. اب کئی کام ہیں جو اللہ کے رسول کے دور میں نہیں ہو سکے, صحابہ کرام نے کیے ہیں, جیسے قرآن کریم کی جو ہے وہ جمع کا مسئلہ ہے. پھر ابو بکر صدیق کے دور میں کئی کام نہیں ہو سکے, وہ بعد میں عمر فاروق کے دور میں ہوئی ہیں. تو کیا اب ہر پچھلے والے کو یہ کہیں گے کہ وہ بڑے عاشق تھے پہلے والوں سے؟ یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ میلاد آپ لوگ کرواتے ہیں صحابہ کرام نے نہیں کروایا. صحابہ کرام نے کروایا یا نہیں کروایا وہ تو گفتگو آگے آ رہی ہے نا, لیکن اس حیت کے ساتھ جو آج ہم کرواتے ہیں تو اس حیت کے ساتھ صحابہ کرام نے نہیں کروایا. یہ ہم بھی کہتے ہیں اس طریقے سے بڑے جلوس اور جلسے اور یہ مائک اور یہ لاؤڈ سپیکر اور یہ لڑیاں, یہ کیا چراغاں اور مائک اور یہ بڑے تمام اور اتنے بڑے کھانے سسٹم اس وقت تھے جو صحابہ کرام نے نہیں کیے. اس وقت تو اتنا ہی تھا کہ جاؤ کی روٹی کھا کر کے مسجد کے اندر صحابہ کرام جمع ہو کر کے کوئی آیات کریمہ پر جو ہے وہ گفتگو ہو جایا کرتی تھی, کسی مسئلے پہ گفتگو ہو جاتی جو ہے, بس یہی حضور کی شبرگاہ میں حاضر ہو جاتے. تو یہی صحابہ کرام کا میلاد تھا. ذکر مصطفیٰ کی محفل اسی طرح ہوا کرتی تھی. اس کے اوپر آگے دلائل آئیں گے. اب کوئی یہ کہے کہ جناب اتنی شہروں میں لڑیاں کہاں لگائیں گی, اس وقت شہر کتنے بڑے ہوا کرتے تھے, یہ لڑیاں کہاں تھی, یہ بجلی کا سسٹم کہاں تھا. عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ گئی ہے بھینس گھاس چرنے گئی ہوئی ہے, ہوئے پشاوری لے تر رہا بندہ مولوی دے کن کھڑکا دے ایک باری, خدا دی قسم ہے.
اب جس مسلک کے پاس چلے جاؤ، ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث ضعیف، اب میں یہ پوچھتا ہوں کیا صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے کہ یہ ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث ضعیف؟ اگر نہیں کیا تو تمہارے لیے وہ دین کا حصہ ہے، اور پورا دین اس پر اب منحصر ہے اس وقت، کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف کرنے کا مسئلہ۔ اچھا، اس سے بھی اگلی بات، یہ تدوین حدیث کو جمع کرنے کا کام صحابہ کرام نے کیا ہے؟ بخاری لکھی گئی ہے، مسلم لکھی ہے، صحابہ کرام میں سے کسی نے؟ مسند عمر فاروق کسی نے لکھی ہے؟ عمر فاروق کی کون سی کتاب تھی بتائیے مجھے؟ یہ ساری حدیثیں آج پڑھ کے آپ فتوی دیتے ہیں کل بدعۃ ضلالۃ و ضلالۃ فی النار، یہ حدیث کہاں کس کتاب کے اندر، کس صحابی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے؟ یہ تدوین حدیث کا کام صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا، تابعین تبع تابعین کے دور میں ہوا ہے۔ تو اب آپ یہ کہیں بڑے عاشق حدیث تھے تابعین، صحابہ سے بڑے عاشق تھے تابعین، جنہیں تدوین حدیث کا کام انہوں نے نہیں کیا؟ اور بھائی کس دور میں آپ رہ رہے ہیں؟ کچھ عقل بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے۔ بس جس مولوی نے کمر صاحب نے یہ کہا ہے جناب، کمر صاحب نے کہا ہے تو بس کان پہ ہاتھ رکھ لیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر، بس یہ آپ کا کام ہے۔ اب یہ نہیں پتا اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، بس کان پہ ہاتھ رکھو اور کمر صاحب نے کہہ دیا اللہ اکبر، بس اذان دو۔ آپ کبھی غور تو کرو اس کے اندر کہ وہ چیز ہے کیا، اعتراض کو غور سے کرو۔ یہ کسی بریلوی کے سامنے یہ بات مت کرنا عالم کے سامنے کہ صحابہ کرام نے میلاد نہ منایا، وہ تمہیں تمہاری پیمانے کے تحت بڑا بدعتی قرار دے دے گا۔ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں یہ۔ میں نا پشاوری جتیوں پہ بندہ پشاوری جتی نال کن کھڑکا دینے مولوی دے جڑائی آ کے، صحابہ سے بڑے عاشق تھے تم لوگ جنہوں نے میلاد منایا ہے۔ اور میں نے ایک بندے کو کہا کہ حافظ ابن جوزی نے 1000 سال پہلے گزرے انہوں نے میلاد کے اوپر کتاب لکھی ہے، تو کہتا ہے ابن جوزی صحابہ سے بڑے عاشق تھے۔ تو میں نے کہا اور ظالمات تیروں پتہ ہی کچھ نہیں، ایک ہی تم گل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تابعین صحابہ سے بڑے عاشق تھے کہ انہوں نے حدیث کو اکٹھا کیا ہے؟ عمر فاروق کے دور میں تو پابندی تھی کتابت حدیث پر، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس پہ کلام کیا۔ اچھا، تو اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں تدوین حدیث نہیں ہوئی، صحابہ تابعین نے کیا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں سب سے اہم کام کیے گئے، جو بیسک دین کا کام تھا نا وہ کیے گئے۔ قرآن کو جمع کرنا ایک اہم بیسک کام تھا دین کا، وہ کیا۔ یہ جو ہے ختم نبوت کے اوپر کام کیا ابو بکر صدیق نے، اور منکرین زکوٰۃ اور ان چیزوں پہ کام کیا جو بیسک تھی، بیسک اسلام ہے جڑوں پہ کام کیا صحابہ کرام نے۔ پھر تن اور تناور کے اوپر کام، جو تن ہے اسلام کا، جو شاخیں ہیں ان کے اوپر تابعین تبع تابعین نے کام کیا ہے۔ پھر پھل فروٹ جو ہے وہ محدثین اور بعد میں آنے والے وہ جو ہے وہ لگاتے رہے، تو ہر چیز کو لیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تدوین حدیث سب مانتے ہیں، سب کے مدرسوں میں علوم حدیث پڑھائے جاتے ہیں، یہ اسماء و رجال، ھذا حدیث، یہ راوی ضعیف ہے یہ صحیح ہے، یہ ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث حضور کی صحیح ہے، اور یہ حدیث کی حدیث نہیں ہے، یہ موضوع من گھڑت ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کو پرے پھینک دو۔ اب حضور کی ایک حدیث جو حضور سے منسوب ہوتی ہے ہم اس کو موضوع اور من گھڑت کہہ کے پرے پھینک دیتی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ یہ جی ہمارے علوم حدیث بتا رہے ہیں۔ کیا حضور کے حدیث کو جانچنے کے لیے ایک محدثین کے اصولوں پہ آپ جو ہے وہ اعتماد کرتے ہو؟ کیا کسی حدیث کو موضوع اور من گھڑت کہنا یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، صحابہ کرام تابعین نے کیا ہے، محدثین نے کیا؟ یہ تبع تابعین نے بھی نہیں کیا، یہ محدثین نے کیا ہے۔ تو کیا محدثین بڑے عاشق تھے صحابہ اور صحابہ سے کہ انہوں نے حدیثوں کو بعض کو من گھڑت کہہ دیا اور کئیوں کو صحیح کہہ دیا؟ محدثین بڑے عاشق تھے صحابہ کرام سے، صحابہ کرام نے حدیثیں اکٹھی نہیں کی، انہوں نے کتابیں لکھ دی۔ تو یہ سارے اعتراض جناب بنتے ہیں آپ پر، یہ آپ میلاد کے اوپر اعتراض نہ کریں، یہ اعتراض ہر جگہ سیٹ کریں آپ تاکہ آپ کی طبیعت صاف ہو۔ پشاوری جتی ہوئے نا بندہ تیرے کن کھڑکا دے مولوی۔ اچھا، جو کام صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے تو تابعین کے دور میں ہوئی ہیں، اور تابعین کے دور میں جو کام تبع تابعین کے دور میں ہوئی ہے، یہ علم التفسیر، یہ علم الحدیث، یہ علم الرجال، یہ آپ سب ہر مسئلہ کے لوگ پڑھتے ہو۔ تو کیا یہ سارے آج دین اور ثواب اور تمہارے لیے یہ بڑا ہو گیا؟ آج بخاری پڑھ کر بھی تم ایک ختم منعقد کر لیتے ہو کہ جی بخاری اختتام پر دعا خیر ہوگی، بڑا کام کیا، حدیث کی کتاب ختم کی ہے۔ کیا یہ کتابیں صحابہ کرام کے دور میں تھیں؟
تو یقیناً جو ہے یہی کہا جائے گا کہ ہر دور کے اندر کی ایک ضرورت ہوتی ہے، ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ہر دور کے اندر ایک کام ہوتا ہے. تو اگر یہ سارے کام صحابہ کرام نے نہیں کیے اور آپ کے لیے آج دین بھی ہو گیا، ثواب بھی ہو گیا اور کوئی بدعت بھی نہیں ہے، تو جناب پھر میلاد النبی حضور کی پیدا ہونے کی خوشی، جس کے اوپر قرآن کی نص بھی موجود ہے اور حدیث بھی موجود ہے، آگے گفتگو آئے گی. تو جس چیز کی اصل قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ تدوین حدیث ان چیزوں کی، آپ ان کو تو دین کے ساتھ، یہ دین کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، دین کا حصہ کہہ رہے ہیں. جو تابعین محدثین نے جو کام کیے ان کو دین کا حصہ آپ کہہ رہی ہیں، اور جو کام صحابہ نے نہیں کیے، محدثین نے کام کیے، وہ آپ کے لیے ہو گئے ثواب. تو ایک میلاد جو ہے نا، جسے قرآن و حدیث ثابت ہے کہ حضور کے پیدا ہونے کی خوشی منانا، اس کو آپ جو ہے خراب بدعت کہہ رہی ہیں. تو میرا تو